کہ قرآن مجید کا جو ایک بہت بڑا مضمون ہے وہ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں تغیر ہے۔ دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ نہیں ہوتے، یا دنیا ہوتی ہے یا آخرت ہوتی، جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے نا کہ دنیا اور آخرت سوکنے ہیں۔ تو اور یہ ایسی سوکنے ہیں کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کو گھر سے نکلوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تو یہ بات بالکل حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت ان دونوں کی جو آپ کہہ لیں سرشت ہے اسی طرح بنائی ہے کہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی، یعنی ان دونوں کی محبت اور ان کی تڑپ جمع نہیں ہوتی۔ یعنی دنیا کے مظاہر تو انسان کے پاس آ سکتے ہیں نا، یعنی اس کے پاس پیسہ اچھا آ جائے اور اللہ کا فرما بردار بھی ہو، تو یہ بات تو درست ہے بجائے۔ دنیا اور آخرت جمع نہیں ہوتے سے مراد کیا ہے کہ دونوں کی محبت اور دونوں کی چاہت یہ ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہوتے۔ اور دنیا اور آخرت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہی نہیں ہوتے، اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ جب دنیا زیادہ ہو جائے گی تو آخرت کم ہو جائے گی۔ اس کا لازمی معنی کیا ہے؟ جو بات بہت اہم ہے اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جس قدر انسان کے پاس دنیا زیادہ ہو جاتی ہے اسی قدر اس کے پاس آخرت کم ہو جاتی ہے۔ اس بات کے نا دو مطلب ہیں۔ یہ جملہ ہے کہ دنیا اگر زیادہ ہو جائے تو آخرت کم ہو جاتی ہے، یعنی وَتُكْسَى إِن مَلَابِسَهَا خَلَعْتَ۔ یہ دو اعتبار سے بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دنیا وسیع ہو جائے، دنیا زیادہ ملنا شروع ہو جائے، آخرت کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ دوبارہ سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جس قدر انسان کو دنیا میں نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور دنیا اس پر وسیع کر دی جاتی ہے اور وہ ان کا حق ادا کرنے سے غافل بھی ہو، یعنی ان کا شکر نہ ادا کرتا ہو، ان نعمتوں کو وہ اللہ کے لیے استعمال نہ کرتا ہو، تو اسی قدر اس کا آخرت میں سے حصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سادہ سی مثال سے اس کو سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس دنیا میں 100 روپے ہے اور ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے۔ اگر ان کے تمام اعمال برابر ہیں، یعنی نیک اعمال سب برابر ہیں، تو آخرت میں جس کے پاس 100 روپے ہے اس کا اجر زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ تو دنیا میں اگر کسی کو آسائش میں سے، دولت میں سے، خیر میں سے کچھ زیادہ ملا ہے اور وہ اپنے شکر کی وجہ سے اور اپنے صدقہ کی وجہ سے اور اپنے نیک عمل کی وجہ سے وہ آگے نہیں نکل سکا، یعنی نیک عمل میں وہ غریب اور امیر دونوں برابر تھے، تو لازمی بات یہ ہے کہ جس کو دنیا میں زیادہ مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عدل کرتے ہوئے آخرت میں اس فقیر کو، مسکین کو پورا کرنا ہے نا وہ حصہ، سب انسانوں کو برابر کرنا ہے۔ تو یہ مراد ہے، اور یہ بات کئی صحابہ کرام کے فہم سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے بات ثابت ہے کہ فرماتے تھے کہ دنیا میں جو بھی نعمت تجھے مل جاتی ہے یہ تیرا آخرت کا حصہ کم کر دیتی ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، مشہور حدیث ہے کہ جب وہ افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پہ اور ان کے سامنے کئی قسم کے کھانے پڑے ہوئے تھے، تو وہ رونا شروع ہو گیا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جو شہید ہو گئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، اور جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کو کفن پہنانے کے لیے ہمارے پاس کفن ہی پورا نہیں تھا، کہ اگر ہم سر ڈھانپتے تھے تو چہرہ، جو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ جو میرے سامنے رنگ برنگے کھانے پڑے ہوئے ہیں کہیں یہ میری آخرت کا حصہ کم نہ کر دیں۔ اجلت لنا طیباتنا فی الدنیا، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دے دیا جائے۔ تو صحابہ کرام کو اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ اگر کھانے پینے میں توسع ہو گیا ہے، دنیا بہت وسیع ہے، دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تو کہیں ہمارا جو آخرت میں بعد ہمیں اجور ملنے ہیں ان کا حصہ کم نہ ہو جائے۔ اسی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات مروی کہ ان کا کھانا پینا وہ بہت معمولی سا تھا، حالانکہ وہ خلیفہ تھے، اور کہ ایک دفعہ وفد آیا ان کے پاس غالباً بصرہ کے علاقے سے، اور ان کے پاس آ کے رہا، اور انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کھانا دیکھ کے انکار کر دیا کہ یہ تو ہم سے کھایا ہی نہیں جاتا، ہم تو فلاں فلاں کھانے کے عادی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں تمام اچھے کھانے جانتا ہوں اور میں تم سے بہتر کھا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں بعض لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے پایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے جو مزے کرنے تھے تم دنیا میں کر رہے ہو،
یعنی کافروں کے بارے میں نا قرآن مجید میں، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تمہارے جو مزے تھے، جو تمہارے نیکیوں کے اجر تھے، جو تمہارے عمدہ چیزیں تھیں، تو دنیا کی زندگی میں پوری ہو گئی ہیں، اب آخرت میں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تو میں اپنی جو اپنے مزے ہیں یہ میں دنیا میں پورے نہیں کرنا چاہتا، آخرت کے لیے بچا کے رکھنا چاہتا۔ تو یہ صحابہ کرام کا فہم تھا دنیا اور آخرت کو دیکھنے کا۔ اس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے، جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو فہم ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے، بہت بگڑ چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا پہلا معنی ہے اس بات کا۔ پہلا معنی کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا وسیع کر دی ہے، اور جس شخص پر دنیا وسیع ہے وہ اس کا شکر ادا کر کے، یہ اہم بات ہے، اس کا شکر ادا کر کے اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کر کے اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو گویا اس کا آخرت کے اجر میں سے حصہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر نیک ہے بطور مثال، یعنی ایک امیر بندہ ہے اور وہ شاکر ہے، شکر گزار ہے اللہ کا، نیک اچھا بندہ ہے، اور اس کی عبادات زیادہ ہیں، دیگر صدقہ و خیرات زیادہ ہے، تو ہے ممکن ہے کہ وہ غربا سے آگے ہو نا، یہ بات ممکن ہے۔ لیکن ہم کیا، یعنی ہمارے سامنے جو صورت مسئلہ وہ کیا ہے کہ دو بندے دنیاوی اعتبار جو اعمال ہے اس پہ سب برابر ہیں نیک اعمال میں، لیکن ایک کے پاس مال زیادہ ہے، ایک کے پاس مال کم۔ تو یقینی بات کیا ہے، جو انشاءاللہ یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ آخرت میں اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے، تو یہ پریشانی کی بات ہے۔ دوسرا معنی اس بات کا یہ ہے کہ جس بندے کے پاس دنیا جتنی زیادہ وسیع ہو جاتی ہے، اس کا آخرت کے لیے وقت نکالنا اور آخرت کو اہمیت دینا اور آخرت کے لیے کوشش کرنا، یہ بات کم ہو جاتی ہے۔ ایک تو پہلا معنی ہم نے کیا کہا کہ حقیقی طور پہ اجر کا کم ہو جانا، دوسری بات کیا ہے کہ دنیا کے وسیع ہو جانے سے آخرت کی فکر اور آخرت کے لیے عمل کا کم ہو جانا۔ اور یہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ عام طور پہ اسی لیے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے دشمنی کرنے والے وہ مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، مترفین ہوتے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے غربا ہوتے ہیں، کیونکہ مال جو ہے یہ انسان کو آخرت سے غافل کرتا ہے، یہ انسان کو منہ زور بناتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اور انسان جب کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ عبادات اس کی متاثر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو خبردار، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی، انہوں نے بندے یعنی رجال قرار دیے کہ مرد تو وہ لوگ ہیں، کون ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ مرد تو وہ ہیں جن کو ان کی تجارت اللہ کی یاد سے، نمازیں پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے عام طور پہ، یعنی عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے، غالب قاعدہ یہ ہے کہ جو بندہ دنیا کمانے میں زیادہ مصروف ہو جاتا ہے وہ اللہ کے لیے وقت نکالنے میں اتنے ہی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور آپ نے حدیث قدسی کے طور پر بھی اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کو بتائی بھی تھی، تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میرے لیے وقت نکالو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے نا بخوبی، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ دنیا میں جب انسان پڑھتا ہے تو پھر دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، تو بطور خاص کہا کہ میرے لیے وقت نکالو، ٹھیک ہے، اگر تم میرے لیے وقت نکالو گے تو تمہارا فقر ہو میں پورا کر دوں گا، تمہاری مصروفیات سمیٹ دوں گا میں۔ تو انسان کو یہ بات بھی اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ دنیا میں پڑھ کے وہ آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔